بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عرفان اقبال شیخ صاحب, صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, MNAs sitting here, honorable members of the business community, distinguished guests, ladies and gentlemen, السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ جو چوتھا آپ نے بتایا کہ مسلسل چل رہا ہے, اس میں آپ ان لوگوں کو ٹرافیز دیتے ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ پہ بڑا کام کیا ہو. تو ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ اس وقت تجارت کے اعتبار سے جو ضروریات ہیں ملک کی وہ ایکسپورٹ سے وابستہ ہیں, اور بڑے عرصے سے پاکستان یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ایکسپورٹس بہتر ہوں. اس کے لیے ضروری یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک جیسے ٹریفک چلانے والا پولیس والا ہوتا ہے, اہتمام کرے اس بات کا کہ رکاوٹیں نہیں ڈالے اور آپ کے کاموں کو آسان کیا جائے. کوئی ایک زمانہ تھا جب آپ تک وہ علم نہیں پہنچتا تھا کہ کون کس چیز کا خریدار ہے, بڑا مشکل کام ہوتا تھا. when I was young, some of my friends, ان کے والدین جو ایکسپورٹ کرتے تھے, کوئی قالین ایکسپورٹ کرتا تھا, کچھ اور چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا, تو وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کون کس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس گاہک کو, اس خریدنے والے کو ہم اپنی طرف راغب کر لیں. تو the biggest skill was کہ کسٹم سے پتہ چل جائے, کہیں اور سے پتہ چل جائے, تو اس کے ساتھ ہم کمپیٹ کر کے اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں. مگر اب زمانہ بدل گیا. اب تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے اور آپ کے گھر کے نوجوانوں کو بیٹھے بیٹھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں جا رہی ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو تقریر یہاں پر کی گئی, تقریباً وہی نکات میرے ذہن میں بھی تھے اور میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ڈائیورسفیکیشن بے انتہا ضروری ہے. 5 چیزیں ہم اگاتے ہیں اور اسی کے گرد ہماری 70 یا 80% اکانومی گھومتی رہتی ہے. کپاس, گندم, چاول, شوگر کین مثال کے طور پر, اور وہی چیزیں را طور پر ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا ہے کہ کچھ سبسٹیٹیوشن ہم کریں. مثال کے طور پر میں اس بات سے واقف ہوں کہ گنے کی کاشت جو ہے وہ پانی پر بڑی مہنگی گزرتی ہے. لہٰذا اگر ہم نے شکر بنانی ہے تو بیٹ روٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو پانی پر اتنا مہنگا نہ ہو, کیونکہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے جب پانی کی بھی قلت ہے. قلت اس معنی کر کے نہیں ہے, قلت اس معنی کر کے ہے کہ ہم جس انداز سے فارمنگ اور ایگریکلچر میں پانی استعمال کر رہے ہیں اس میں ویسٹ بڑا ہے. تو اچھا خاصا جو ہمارا 154 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی ہمیں بارشوں سے, دریاؤں سے جو ملتا ہے, اس کے اندر ضیاع بہت ہے. ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر کھیت میں پانی ڈالا تو جب تک یہاں 6 فٹ تک جاتا ہے تو وہاں 6 انچ تک پہنچتا ہے, تو یہ سارا پانی بھی ضائع ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں وہ پریکٹسز بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. IT کو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایگریکلچر میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے. مگر میں اس سے ہٹ کر آپ کو بات کر رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاول کی ایکسپورٹ, ایز لانگ ایز یو ہیو سرپلس واٹر اور بارش کا سیزن از فائن, ادروائز یو آر ایکسپورٹنگ یور واٹر. تو ویلیو ایڈیشن ان کراپس کی بڑی سخت ضرورت ہے. کس طرح سے آپ ویلیو ایڈیشن کریں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اب جب پیڑوں کے اوپر 1 بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی, اس کے اندر ڈائیورسفیکیشن یہ ہوا کہ آلیوز پاکستان کے اندر اگائے جائیں, اور جس انداز سے آلیوز لگائے جا رہے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اسپین سے زیادہ آپ آلیوز کے, زیتون کے پیڑ لگا سکیں. تو ایک بہت بڑا ایریا کھل جاتا ہے. پام آئل کے اعتبار سے, سن فلاور کے اعتبار سے آپ آئل اتنا امپورٹ کرتے ہیں, اپنے گھی کی ضروریات اور کھانے کے تیل کی ضروریات. تو یہ سبسٹیٹیوشن ان ڈائیورسفیکیشن ان کراپس بھی ضروری ہے. ہارٹی کلچر اتنی, یعنی دنیا کے اندر ایمسٹرڈیم نے یہ اسپیشلائز کیا کہ دنیا کا 60-70% جتنا بھی سب ایمسٹرڈیم جاتا ہے بائی ایئر اور پھر وہاں سے واپس جاتا ہے. اینڈ دیٹ آل دیٹ ہیپنز ود ان اے اسپین آف 3 or 4 weeks.
اور انفیکٹ ود ان اے اسپین آف 2 ویکس کہ وہ پھول بھی خراب نہ ہو. اچھا، اور پھول کی کیا خصوصیات ہیں، گندم کی کیا خصوصیات ہیں، کپاس کی کیا خصوصیات ہیں. تو دنیا اس میں جینیٹک ماڈیفیکیشن پر بھی جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں سمپل سٹرکچرز کو اگر ہم پروموٹ کریں، ہمارے یہاں بھی اس بات کا امکان ہے کہ پھولوں کا پھول پیدا کریں اور پھر اس کو ایکسپورٹ کریں. تو دس از ویلیو ایڈیشن ان ایگزسٹنگ پریکٹسز. مگر ویلیو ایڈیشن اور چیزوں میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. دنیا کی جو ٹریڈ انڈسٹری ہے از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر اونلی. ایگریکلچر اس کا ایک کوانٹم ہے مگر ٹوٹل ایگریکلچر نہیں اس سے تعلق ہے. ماشاء اللہ سیالکوٹ کے اندر اور جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس یا اسپورٹنگ گڈز، یہ تو میں تو جانتا ہوں 100-200 سال سے یہ چھری بنانے کی انڈسٹری یہ سیالکوٹ اور اس ریجن کے اندر تھی. اسی کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہے. اور جتنا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا 4 گنا وہ بن جاتا ہے وتھ ڈفرینٹ لیبلنگ. تو اپنا ٹریڈ کا نام میڈ ان پاکستان والی کیفیت، یعنی وہی پروڈکٹ پیکج مختلف انداز سے کی جاتی ہے اور پھر وہ بیچ دی جاتی ہے وتھ بیٹر کوالٹی کنٹرولز. تو کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ آپ نے بھیج دیا، آپ کی کوالٹی کے اعتبار سے ان کا انسسٹنس، آپ کی کوالٹی کا امپروومنٹ ہوا. پھر اس کے باوجود جانے کے بعد بھی انہوں نے سلیکٹ کیا، اچھی پیکیجنگ کی اور گاہک کو بیچ دیا اور آپ سے دگنا منافع کما لیا صرف اس ٹریڈنگ کے اندر. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں میڈ ان پاکستان، پاکستان کا نام جو ہے 2 چیزوں سے بڑھ سکتا ہے. ایک تو سنسیئرٹی آف بزنس. اچھا، میں بہت ساری چیزوں میں گفتگو کرتا رہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سیاسی اعتبار سے بھی اور ہر چیز پر اب موریلٹی کی گنجائش کم ہو گئی ہے، بزنس اور پیسے کی گنجائش بڑھ گئی ہے. اور یہ آپ ہر چیز میں دیکھ لیں گے، کشمیر کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے ممالک بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیونکہ ٹریڈ ہے تو ٹریڈ کی وجہ سے وہ موریلٹی کی بات کم ہو جاتی ہے اور ٹریڈ کی وجہ سے کمپرومائز ہو جاتا ہے. لوگ مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں کشمیر میں، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. تو یہ پاکستان کے اندر میں اس کا الٹ محسوس کرتا ہوں کہ اب اقدار کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے اور خاص طور پر یہ تجارت کے اندر سب سے زیادہ عیاں ہوتی ہے بات. کیونکہ تجارت وہ لین دین ہے جو پچھلے کئی صدیوں کے ساتھ 1400-1500 سال یقیناً اس سے بھی پہلے سے یہ چل رہا ہے. اور لین دین کے اندر جو دیانتداری ہے وہ تجارت کو بڑا فروغ دیتی ہے. اگر کہیں یہ بھروسہ ہو جائے کہ یہ دھوکہ دیں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اور آپ کے ملک پر بھی پڑے گا. مثال کے طور پر جب ایک زمانے میں کوئی ایک نارکوٹک ٹیبلٹس کے طور پر، ایفیڈرین کے طور پر جس انداز سے باہر بھیجا گیا تو دنیا کے اندر بڑی بدنامی ہوئی کہ اس ملک کی نظام کے اندر ایتھکس انوالو نہیں ہے کہ دنیا کو ایٹ رسک ڈال سکتے ہیں. اچھا، ایک مرتبہ ایک آپ کا گاہک یا ایک خریدار یا جس کو آپ بیچتے ہیں، اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ چوری کریں گے، آپ دھوکہ دیں گے، تو وہ آپ سے دوبارہ نہیں لے گا. اگر اس کے پاس چوائس ہوگا، چوائس نہیں ہوگی تو آپ کے پاس آئے گا، اگر چوائس ہوگی تو وہ دوسرے کے پاس جائے گا. تو پاکستان کے اندر جو نیا پاکستان میں تصور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اس کے اندر ایتھکس اور موریلٹی کی بہت بڑا وزن ہونا چاہیے. اور لہٰذا کس سے سب سے اچھی بات کی جائے؟ تاجر سے ہی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ تاجر اس بات کا اہتمام کریں. اور آپ کو اسوہ حسنہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بھی بہت سارے واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں انہوں نے ایتھکس کے اوپر، اسی بات پر، تجارت کی ایتھکس پر وزن کرنے کے اعتبار سے بہت جگہوں پر اسلام کو اور مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ اس طرف جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈائیورسیفائی کریں تو ظاہر ایگریکلچر پروڈکٹس کے اعتبار سے بھی بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو سیٹ اپ کریں. پچھلے دنوں میں نے پریسیڈنسی میں یہ اہتمام کیا کہ سب سے اچھی چیز جو میرے ذہن میں آئی کہ پاکستان کا نام بھی جا سکتا ہے اور ایسی چیز جو سستے سے سستے انداز سے ہم محلات کے اندر اور اکابرین تک دنیا کے کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ سب کو پاکستان کے آم بھیجے جائیں
اور کافی ممالک کو ہم نے آم بھیجے اس سال، اور آم کے ساتھ ایک ڈسکرپٹیو لیفلیٹ بھی لگایا کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ کھائے نہ ہوں بعض جگہوں والوں نے۔ پھر ہم نے اپنی ایمبیسیز کو کہا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تجارت کے اندر بڑا ضروری ہے کہ ایمبیسیز کے کونسلرز بھی ایجوکیٹ ہوں آف دا لوکنگ ایٹ دا پراسپیکٹس فار ٹریڈ۔ آج بھی میرے پاس 2 پاکستان کے ایمبیسڈر، ایک وینا جا رہے تھے اور سویڈن جا رہے تھے تو ان دونوں سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تعلق کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور پاکستان میں کیا پروڈیوس ہوتا ہے اس کو لنک کیا جائے۔ تو جب میں نے مینگو انڈسٹری سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب دنیا کے اندر ایک چیز اب بن گئی ہے کہ اگر وہ ہم سے آم لیں گے، پہلے تو آم کا ان کو پتہ نہیں، دوسرے یہ کہ فائٹو اسکریننگ کے اعتبار سے یا ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے پاکستان کے اندر اب ہم اپنے وسائل کے ساتھ اور حکومت کی مدد کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے سنا ہوگا کہ فوڈ ایکسپورٹس اور مینگو ایکسپورٹس پاکستان میں بہت بڑھی اس سال۔ اور انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ جناب دنیا کے اندر داغدار پھل کھانے کی عادت ختم ہو گئی، دنیا کو واپس آنا پڑے گا کیونکہ وہ ویسٹ کرتے ہیں۔ آپ امریکہ جائیے، یورپ جائیے، کیلا ہوگا ایک ہی سائز کا، ایک ہی رنگ کا، ذرا سا بھی اس کے اوپر نشان نہیں ہوگا۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ جس کے اوپر نشان ہوتا ہے تو اب تک وہ پھینکتے تھے اور ضائع کرتے تھے، مگر اب کچھ جگہوں پر ممالک کے اندر یہ تبدیلی آنے لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر آم ہم ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے اندر ضروری ہے کہ سب ایک رنگ کے ہو، ایک پیکٹ میں سب ایک سائز کے ہوں، اور ظاہر ہے وہ فائٹو اسکریننگ وغیرہ کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ گزر کر ہوں۔ اور تیسرے یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان سے جہاں آم اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں، وہاں سے وہ اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اورنج ہوتا ہے اور ہمارے پھیکے پیلے ہیں، تو لہٰذا اب اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ قدر پیدا کرنی چاہیے کہ یہی آم سب سے اچھا ہے، چکر تو دیکھو۔ پھر کچھ لوگوں نے، اب ہم نے اپنے ایمبیسڈرز کو بھی کہا تو کرغزستان کے اندر اور کچھ جگہوں پر ایمبیسڈرز نے بازار کے اندر کھڑے ہو کر بھی جو ہم نے چیزیں بھیجی تھیں اس کو بازار میں بھی بانٹا، کاٹ کر لوگوں کو کھلایا۔ سو دیز آر جسٹ دی سم ایفرٹس ان ون سیکٹر، اٹ کین بی ڈن ان ایوری سیکٹر، جو آپ اچھی چیزیں بناتے ہوں، مگر آپ اپنی ٹریڈ کو امپروو بھی کریں۔ یعنی ڈائیورسفیکیشن کی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو اتنا بزنس ہے اور ہم کیا ڈرتے ہیں کہ کسی اور بزنس میں قدم رکھتے ہوئے؟ مثال کے طور پر جب سے میں یہاں آیا تب سے میں آئی ٹی کا ذکر کرتا رہا ہوں اور ایک مضمون بھی لکھا اخبار کے اندر، اخباروں میں چھپا بھی، کہ آئی ٹی وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر دنیا نے بھاگنا شروع کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کو اس کی ٹرین پر سوار ہونا چاہیے۔ پہلے ہم مس کر گئے، بوٹ تو مس کر گئے، اب تو سوار ہو جائیں، کیونکہ اب جو میکسیمم چینج آ رہا ہے، یعنی آپ 2000 اور 2010 کی دہائی تک آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی 10 سب سے بڑی کمپنیوں کے اندر تیل کی کمپنیاں زیادہ تھیں، یعنی 8 آؤٹ آف 10 the richest companies in the world were oil companies۔ اس کے بعد سے اب تک almost 8 out of 10 یا 7 out of 10 are the IT companies. They have made tremendous money، یعنی اور وہ تو ایسے ماشاءاللہ پیسہ بنتا ہے اس انڈسٹری کے اندر کہ ایک جو واٹس ایپ بڑا مشہور، آپ سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو یوکرین کے ایک نوجوان نے اس کو ڈیولپ کیا اور اس نے $18 بلین میں بیچ دیا۔ ایک یوکرین کے جوان نے ڈیولپ کیا اور وہ امریکہ میں امریکن نیشنلٹی لے کر اس کو بیچ دیا۔ ہمارے ہاں کریم شروع ہوا، بٹ پاکستانی ڈیولپ دیٹ اینڈ دین دے سولڈ اٹ ایٹ اے ویری گڈ پرائز۔ تو اس کے اندر آپ لوگ انویسٹ کیجیے۔ آئی سو ون آف دا پرائزز گوئنگ ٹو این آئی ٹی سیکٹر جینٹلمین اینڈ آئی کنگریچولیٹ ہم، مگر اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، ڈریں نہیں۔ یہ سب سے زیادہ آسانی سے ایکسپورٹ ہونے والی چیز ہے، صرف ایکسپورٹ نہیں، اس میں بڑی زوروں کے اندر چینج آتی ہے۔ یعنی پاکستان کے بہت سارے چھوٹے یونیکارنز بننے شروع ہوئے ہیں، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیکٹر کے اندر آپ اسٹیبلشڈ بزنس مین جو ہیں یہ اس کے اندر انویسٹ کریں گے اور اپنے لوگوں میں کریں گے۔ اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر، آپ نے مثال دی، میں آپ کو اس سے آگے دیتا ہوں کہ 30,000 بچے ہم پروڈیوس کرتے ہیں جو بیچلرز والے آئی ٹی سیکٹر کے اندر، 25,000 کو نوکری نہیں ملتی تھیں
کیوں نہیں ملتی تھیں؟ اس وجہ سے کہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے جو مارکیٹ کی ضرورت اس سے مختلف ہے. جو مارکیٹ کی ضرورت ہے وہ پروڈیوس ہونا چاہیے نا. اس وقت فیصل آباد یونیورسٹی سے جتنے ایگریکلچرسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں تو ایگریکلچر والی سائٹ کے اندر وہ کہتا ہے جی میرا بھتیجا جو ہے اس کو زیادہ آتا ہے, تم پڑھ لکھ کر آئے ہو تمہیں اتنا نہیں آتا. تو وی ہیو ٹو برنگ دا انڈسٹری, آپ لوگ اور دی اکیڈمیا ٹوگیدر, تاکہ مل کر کوئی کام کیا جا سکے. تو لہٰذا ایک تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں, آپ کے یہاں انکریج دا ینگ پیپل ٹو کم اپ, انکریج دا وومن ٹو کم اپ. بہت کم یہاں نظر بھی آتی ہیں, بیٹھی ہیں ہماری ایم این اے بیٹھی ہیں. انکریج دا وومن ٹو کم اپ. آئی ٹی سیکٹر از دا بیسٹ سیکٹر جہاں پر آپ عورتوں کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ بھئی تم گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتی ہو. آپ اپنی انڈسٹریز کے اندر دیکھیے, کووڈ-19 کا ذکر یہاں بے انتہا ضروری ہے اس وجہ سے کہ اس کے باوجود پاکستان کی انڈسٹری کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا دوسری جگہوں پر پہنچا, اور اس کی بھی وجوہات پر نظر ڈالیے. یعنی اگر فرض کیجئے یہ ہوتا کہ ہندوستان کے اندر بھی کووڈ کا وہی حال ہے, پاکستان میں بھی وہی ہے, افغانستان میں بھی وہی ہے, تو ہم کہتے ہیں ریجنل کیفیت ہے. نہیں ہے, آپ کی انوکھی کیفیت ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اس وجہ کو تلاش کریں, سوچیں. یعنی یہ صرف یہ سوچ دینا, کہہ دینا کہ جی اللہ میاں کی برکت ہے, سب سے بڑی وجہ وہی ہے. دس از ناٹ یعنی مسنگ لنک, سب سے بڑی وجہ وہی ہے. کیوں ہے کہ اس قوم نے اپنے غریبوں کا خیال کیا, آپ لوگوں نے خیرات کے اعتبار سے اہتمام کیا, آپ نے بے روزگاری کے معاملات کے اندر اپنی انڈسٹری کے اندر اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. حکومت نے احساس پروگرام کے ذریعے 169 ارب روپے جو ہے وہ غریبوں کے اندر بانٹے. حکومت نے لاک ڈاؤن اس انداز سے نہیں کیا جیسے دوسرے ممالک نے کیا, غریب کی فکر کی. ممکن ہے دیٹ از دا وے, ممکن ہے یہی راستہ ہو جس کی وجہ سے اللہ نے برکت ڈالی. اور اگر یہ ممکن ہے تو آپ کا کمٹمنٹ ان چیزوں کے ساتھ بڑھ جانا چاہیے. کن چیزوں کے ساتھ؟ ٹیک کیئر آف یور ورکرز, ٹیک کیئر آف یور ورکرز ہے. یعنی آج کل اب دنیا میں جو گرین انڈسٹری ہے اس کے اوپر کچھ سوال ہوتے ہیں کہ گرین کیوں ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا اصول ہونے چاہیے. ورنہ تو فی الحال تو حال یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام تو کوئی فکر ہی نہیں کر رہا نا. Amazon.com یہ سب آپ ان سب کو دیکھیں, وہ فکر نہیں ہے معاشرے کی جتنی ہونی چاہیے. تو کیا آپ کی انڈسٹری ورکرز کے لیے بھی ٹھیک ہے, ان کو کوئی نقصان کا امکان تو نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنی انڈسٹری کے اندر کیا آپ خواتین کو بھی امپلائمنٹ دیتے ہیں, ڈسیبلڈ لوگوں کو بھی کھپاتے ہیں؟ دیز آر دی ایونیوز جہاں آدمی ثواب کماتا ہے اور اللہ کی برکت تلاش کر کے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ڈٹرمنیشن اب دنیا کی انڈسٹریز میں ہونے لگا کہ آیا آپ کی پروڈکٹ اس جنریشن کے لیے نقصان تو نہیں پہنچا رہی, چاہے زمین پر بھاری تو نہیں ہے. تو ان اصولوں کی بنیاد پر آپ اپنے ہاں بھی جب اس بات کی فکر کریں گے تو مجھے اب یقین ہو چلا ہے بہت زیادہ کووڈ کے بعد سے کہ اگر آپ یہ پوری قوم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر چلیں گے, اور آپ کو تو پوری قوم نہیں اٹھانی, پوری قوم تو گورنمنٹ نے اٹھانی ہے, آپ نے اپنے ادارے کو اٹھانا ہے, اپنے ادارے کو, اپنے محلے کو, اپنے ماحول کو, ان کو اٹھانا ہے. اگر آپ لے کر چلیں گے تو اس میں برکت بڑی ہوگی. تو 2-3 آپ سے ریکویسٹ کر لوں. ایک تو یہ کہ خواتین کو اپارچونیٹیز دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک کے اندر ایک بہت بڑا سیکٹر کام نہ کرے اور ترقی کرتا رہے. اور خواتین کی امپلائمنٹس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دے ہیو رسپانسبلٹی ٹو دا فیملی, تو پارٹ ٹائم امپلائمنٹس کو بھی انکریج کریں. تو خواتین کی اہمیت, پھر جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو بھی آپ کھپائیں. اور جس انداز سے آپ نے کووڈ-19 کے دوران معاشرے کی بھی فکر کی, وہ فکر کرتے رہیں. میں آخری چیز آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس بات کا ذکر ہوا کہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ, مجھے یاد ہے ایک بڑے مخیر آدمی کا میں نام لے رہا ہوں, ٹاٹا نہیں, جنہوں نے کارڈیو ویسکولر ایک ہسپتال کراچی کے اندر سیٹ اپ کیا. انہوں نے جب مجھے بتایا اور بڑے شوق سے مجھے دکھانے, ٹبا عبدالرزاق ٹبا بھائی مجھے جب دکھانے لے گئے ٹبا ہاسپٹل کراچی میں, جو کار خیر کی بنیاد پر اپنی انڈسٹری کے ذریعے وہ چلاتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب میں ساری دنیا میں, انہوں نے 6-7 سال اپنی انتقال سے پہلے بہت خیرات کا کام کیا, تو وہ کہنے لگے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر لے کر آیا چیزیں. تو ارجنٹینا سے انہوں نے اسپتال کے بیڈز بھی منگا رہے تھے یا منگانے کی نیت کر رہے تھے. تو ساؤتھ امریکہ ہم نے کافی حد تک چھوڑا ہوا ہے.
وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا پراسپیکٹ. ظاہر ہے وہاں سے آنے جانا گڈس کی کاسٹ کے اندر بڑھتا ہے، مگر افریقہ تو قریب ہے، اور افریقہ کی تجارت کوئی نئی نہیں ہے. افریقہ کی تجارت بہت پرانی ہے. اور میں آپ سے ذکر کر دوں صرف ایک واقعہ، بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے کہ جب میں چائنا گیا تو پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جب میں بیٹھا بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چائنا کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ایڈمرل جو تھا وہ مسلمان تھا. آپ کو بھی یہ شاید نہیں پتا ہو، کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہو. تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نام بھول گیا تھا، تو میں نے ان سے ذکر کیا بہت بڑا جنرل تھا جو مسلمان تھا، اور جناب 300 کشتیوں کے ساتھ 300 کشتیوں کے ساتھ وہ تجارت کرنے نکلا اور 7 چکر لگائے اپ ٹو دا ہارن آف افریقہ. اور یہ اس زمانے کی بات ہے. اینڈ واٹ آئی وانٹیڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ ٹو پریزیڈنٹ شی، انہوں نے مجھے نام یاد دلایا، اس کا نام تھا زینگ ہی واز اے مسلم. اور اس نے میں جو ان سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ 300 کشتیاں تھیں، اور کولمبس اور ان سب لوگوں سے جو اس زمانے میں، اس کے 50 سال بعد امریکہ گئے اور ساؤتھ امریکہ گئے اور قبضہ کرتے رہے اور جھنڈے گاڑتے رہے اور لوٹتے رہے. اور وہ 3-3 4-4 کشتیوں میں جاتے تھے. اور زینگ ہی کی جو کشتی تھی ایک، وہ ان کی تگنی اور چوگنی تھی ان کے سائز کی. اور اس کا مجھے کسی نے بتایا کہ دبئی کے اندر کوئی چائنیز مارکیٹ ہے، وہاں پر وہ لگا ہوا بھی ہے کہ زینگ ہی کی کشتی اور کرسٹوفر کولمبس کی کشتی. تو تجارت کے لیے نکلے، کہیں انہوں نے جنگ نہیں کی. تو افریقہ سے تجارت تاریخی اعتبار سے ہمیشہ رہتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بڑا سکوپ ہے. اور آخری چیز جس میں آپ کو بڑا سکوپ ملے گا وہ امن ہوگا افغانستان میں. تو آپ کی ایکسپورٹس کے اعتبار سے، ری بلڈنگ آف افغانستان کے اعتبار سے، سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد ہمیں ہوا افغانستان کی جنگ کا. سب سے زیادہ افغانستان کے بعد، سب سے زیادہ فائدہ امن کا افغانستان کے بعد وہ پاکستان کو ہوگا. تو آپ تیاری پکڑیے. آپ سے ہم حکومت سمجھتی ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت کر بھی رہے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپارچونٹیز موجود ہیں. نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان نان ٹریڈیشنل سیکٹرز کے اندر ایکسپورٹس بڑھاؤ. آپ سب لوگوں کو مبارکباد جن کو ٹرافی ملا. انشاءاللہ آپ مزید ترقی کرتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر موقع ملے گا. السلام علیکم.